کو کیا خبر کہ کیسے ملک کو چلانا ہوتا ہے؟ علماء کو تو پتہ ہے، بغیر کسی چیز کے، بغیر سرکاری فنڈ کے اگر وہ لاکھوں طلباء کو پالتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے ہیں بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی سرکاری فنڈ کے، تو سمجھ جاؤ اگر ان کے پاس وسائل آ گئے وہ کتنی ملک کی خدمت کریں گے۔ لاکھوں لوگ، لاکھوں بچے جن کو گھر سے بچوں کو کھانا نہیں ملتے، ان کو کھانا فراہم کرتے ہیں، ان کو لباس فراہم کرتے ہیں، ان کو رہنے کے لیے رہائش دیتے ہیں، ان کو بسترے ملتے ہیں، پانی ملتا ہے، ہر چیز فری ہوتی ہے، نہ بجلی کا بل، نہ پانی کا بل، نہ گیس کا بل، ہر چیز فری ہے۔ دن کو رہیں، شام کو رہیں، بتی آن کریں جلائیں، پنکھا آن کریں جلائیں، اے سی آن کریں جلائیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، دین کا خدمت کر رہے ہیں۔ یہ حکومت کے وسائل کے بغیر یہ کچھ کر رہے ہیں، اپنی کوشش سے یہ کر رہے ہیں، لوگوں کے تعاون سے کر رہے ہیں۔ اگر ایسا لوگ برسر اقتدار آ جائیں تو آپ حساب لگا لیں کہ وہ دین کی خدمت کتنا کریں گے۔ سلطان عبد الحمید، انہوں نے دیکھا ایک خاتون آئی ہوئی ہے اور اس نے ایک جس طرح تندور لگے ہوئے ہیں، تندور سے روٹی لی۔ اس نے کہا روٹی اتنے کی، اس نے کہا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو تم ایسا کرو کہ آدھی روٹی دے دو۔ اس نے کہا آدھی اگر روٹی دوں تو باقی آدھی تو فضول ہے، وہ کہاں جائے گی، میں کیا کروں گا؟ لینی ہے تو پوری لو، نہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ اب وہ خاتون جانے لگی، سلطان آ گئے، اس نے کچھ روٹی لی ہوئی تھی، اس نے کہا یہ آپ لے جائیں۔ انہوں نے کہا بھائی میں نے نہیں لینا آپ سے، میں کوئی بھکاری نہیں ہوں، میں ہاتھ سے کر کے کمانے والی ہوں، میں کوئی، فرمایا کہ نہیں میں نے بھکاری نہیں اور نہ ہی اس لیے دے رہا ہوں، فرمایا کہ یہ میری اضافی روٹیاں تھی، اگر آپ نہیں لے گئے یہ ضائع ہو جائیں گی، آپ لے جائیں گھر میں کھائیں۔ آپ نے پھر حکم دیا، فرمایا کہ کل سے ابھی سے شروع کر دو کہ ہر روز صبح کے ٹائم دو دو روٹیاں ہر گھر کے دروازے کے اوپر ہونی چاہیے۔ یہ دین ہے، اسلام ہے، جو روٹی آپ کو دھکے نہیں کھانے پڑیں گے، آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ ہم لین لگیں اور اتنے لوگ مر جائیں، نہ نماز ہو، نہ قرآن ہو، نہ دین ہو، نہ کوئی کام ہو، آپ کی دہلیز کے اوپر آپ کو دین، آپ کا انصاف آپ کی دہلیز پر دے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزرے اور آپ کا معمول تھا رات کو گشت کرتے، اور دیکھا آپ نے کہ ایک جھوپڑی لگی ہوئی ہے، خیمہ لگا ہوا ہے، وہاں سے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور آپ نے کہا کہ یہ کون رو رہا ہے؟ کہا بچے رو رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں۔ کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا عمر کی جان کو رو رہے ہیں، عمر کی جان کو رو رہے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا ہم بھوکے ہیں۔ کہا یہ ہنڈیا میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس میں تو ہم نے کچھ بھی نہیں ہے، خالی پانی ابل رہا ہے، پتھر ڈالے ہوئے ہیں تاکہ بچے سو جائیں، رو کے سو جائیں، لیکن کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم عمر کو رو رہے ہیں، ہمارا پتہ نہیں کیا۔ کہا کہ عمر کو کیا خبر، تو نے خبر بھیجی ہے؟ انہوں نے کہا اگر خبر نہیں رکھ پاتا تو پھر حکومت کیوں کرتا ہے؟ اگر گھر گھر کی خبر نہیں ہے، اگر عوام کی رعایا کی خبر نہیں ہے تو حکومت کیوں کرتا ہے؟ اسے چھوڑ دینی چاہیے، اتنی حکومت کرے جتنا اس کا کنٹرول ہے، چھوڑ دینی چاہیے۔ آپ گئے، فوراً گئے اور جا کر آپ نے اپنے کندھے مبارک کے اوپر ایک توڑا اٹھایا، آٹے کا، اسی طریقے سے کھانے پینے کی اشیاء تھی وہ اٹھائی، اور آئے، کہا اس کو پکاؤ، اور ساتھ مل گئے اور کھانا تیار کرایا، کھانا تیار کر کے بچے کو کھلایا، بچے کھا رہے ہیں اور بچے کھیل بھی رہے ہیں، کود بھی رہے ہیں۔ اور آپ جب وہاں سے نکلے اور کہا کہ مئی صاحبہ کل آ کر امیر المؤمنین سے مل لینا، ان سے باتیں کر لینا، ان کو بتانا کہ تم اس حال میں ہو، اسے کیا خبر کہ کون کس حال میں ہے۔ اور آپ نے فرمایا کل آ کے ملنا۔ جب باہر نکلے نا، غلام نے رسم کہا ضرور مجھے عطا کریں، میں اٹھا کے لے کے چلتا ہوں۔ فرمایا کہ قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ بوجھ میرا اٹھا سکتے ہو قیامت کے دن؟ قیامت کے دن ہر ایک بندے نے اپنا بوجھ آپ اٹھانا ہے، مجھے اٹھانے دیں۔ جب آپ کھانا کھلا کے واپس لوٹے نا تو باہر کھڑے ہو کر آپ نے نظارہ کیا، دیکھا، فرمایا کہ کیوں کھڑ کے ہو، چلیں؟ فرمایا کہ نہ، پہلے عمر نے ان کو رلایا ہے، اب ان کو ہنساتا بھی دیکھیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اسلام جب آئے گا تو اسلام امیر المؤمنین کی کندھے کے اوپر بوجھے سوار کر کے آپ گھر پہنچائے گا۔ یہ ہے اسلام کی طاقت، اور اسلام ہر ایک کو حقوق دیتا ہے، آپ کو کسی جگہ دھکے کھانے نہیں پڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے
نماز پڑھانی نہیں آتی، دین کا مجھے پتہ نہیں ہے، نماز میں نہیں پڑھ سکتا، تو فرمایا کہ پھر تو میں تو تباہ ہو گیا ہوں۔ تو ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ تمہیں بڑا پتہ ہے دین کا۔ عزیزان اکرام قدر، بابا جی فرماتے ہیں کہ بڑا امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں موٹر وے سے مجھے افسروں نے گرفتار کر لیا۔ گجرات سے ہم آ رہے تھے، راستے میں کبھی گاڑی آگے جاتی ہے کبھی پیچھے جاتی ہے، پتہ لگ گیا، شک ہو گیا کہ یہ لوگ ایجنسی کے لوگ ہیں۔ مجھے گرفتار کر کے لے گئے اور مجھے ایک ہی بات کہتے تھے کہ تو بڑا دین کا ٹھیکیدار ہے۔ میں نے کہا میں تو دین کا ٹھیکیدار نہیں ہوں، دین کا ٹھیکیدار تو سیدنا ابوبکر صدیق نہیں ہے، تو میں کون ہو سکتا ہوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا کہ پھر دین، میں جب بھی تقریر سنیے نا منہ سے سر کے اوپر تم بات کرتے ہو، دین پر بات کرتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ فرمایا کہ میں دین کا کی چوکیدار نہیں ہوں، ٹھیکیدار نہیں ہوں، البتہ چوکیدار ضرور ہوں، میں دین کا چوکیدار ہوں۔ اور فرمایا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا تھا کہ جب تک میں حضور کے اللہ اس کے رسول پر کے راستے پر چلتا رہوں، تم پر میری اتباع ضروری ہے، اتباع کرو، میرے حکم مانو، جو بات کروں اس کو مانو۔ لیکن جیسے ہی میں دین کا راستہ چھوڑ دوں، اللہ اس رسول کا راستہ چھوڑ دوں، اپنے مان شروع کر دوں، پھر تم پر میری اطاعت کوئی ضروری نہیں ہے۔ کام تو دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، دین کے خدمت گزار ہیں، خادم ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے پھر گھسیٹتے ہوئے کوتوالی تھانہ لے کر آئے، وہاں جا کر رکھا، جس جگہ پر جو دہشت گرد ہوتے ہیں، چور ہوتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں، وہاں جاتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ گھسیٹ کے مجھے لے کر گئے۔ میں نے کہا پتر افسر ہے، کیا افسر ہوں؟ تنخواہ لیتا ہے؟ انہوں نے کہا لیتا ہوں۔ حلال کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا حلال کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ کوئی بات نہیں ہے، تم جس کی کھاتے ہو اسی کے گیت گاتے ہو، ہم بھی جس کے کھاتے ہیں ہم بھی اسی کے گیت گاتے رہیں گے قیامت تک۔ جو مرضی کر سکتے ہو کر لو۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کچھ عرصہ گزر گیا، بڑا عرصہ گزر گیا، اور اس بندہ کا یہ جو بندہ جس نے یہ زیادتی کی تھی، اس کو فالج ہو گیا، اور یہ اس نے کوشش کی مجھے ملنے کی۔ فرمایا کہ نہیں، میں اب نہ ملتا ہوں، معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ رب سے مانگو، میں نے تمہیں بد دعا نہیں دی ہے، یہ نہ کہنا کہ میں نے تمہیں بد دعا دی ہے۔ شیخ خدا بخش رحمت اللہ تعالیٰ، آپ کا گزر ہوا ایک ملتان کی گلیوں سے گزر ہوا، تو آپ نے گزرے تو ایک جیسا کتے آوارہ کتے ہوتے ہیں، کتی بھونکنے لگی، آپ نے اس کو مڑ کے دیکھا اور چلے گئے۔ جب آپ نے کام سے گئے، واپس جب لوٹے نا تو دیکھا کتی مری ہوئی ہے۔ تو کہا، لوگوں نے کہا کہ آپ نے بد دعا دی ہے، یہ مر گئی ہے۔ فرمایا کہ نا، میں نے بد دعا نہیں، یہ رب کی غیرت نے گوارا ہی نہیں کیا کہ میرے بندے کوئی بھونکے۔ تو کتا اگر بھونکے رب اس کو معاف نہیں کرتا، کہ بندہ بھونکے اللہ کے بندے کو، اللہ اس کو معاف کرے گا۔ کہا کہ یہ رب کی غیرت نے گوارا ہی نہیں کیا، اس وجہ سے یہ مر گیا، وگرنہ میرا اسے کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ شعب المعالی، میں خطیب بھی تھا، امام بھی تھا، تو وہاں پر ایک بندہ مجھے دھمکی دے کر گیا کہ میں تجھے مار دوں گا، قتل کر دوں گا۔ ہفتہ 10 دن 15 دن گزرے، ان کا بیٹا سرے بازار میں مارا گیا، قتل ہو گیا، مارا گیا۔ کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے شیخ صاحب سے کہا، شیخ عبد المعالی وہ ہستی ہیں، اور جہاں پر شیخ عبد الحق محدث دلوی یہاں آ کر اپنی داڑھی سے صفائی کیا کرتے تھے، یہ وہ ہستی ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے زیادہ قریب جس ہستی کا نام ہے نا، جو ہستی ہے نا، وہ شیخ عبد المعالی ہیں۔ جہاں بڑے بڑے لوگ ہیں، وہاں کے امام تھے، خطیب تھے۔ فرماتے میں تو ان سے گزارش کی تھی، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں بندہ کس کا مرتا ہے۔ پھر کہا میرے پاس آیا توبہ کرنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے۔ میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کہا، نہ کچھ میں نے کیا ہے، نہ ہی میں نے کچھ کہا ہے، یہ شیخ صاحب نے جو کچھ کیا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھتے ہیں بندہ کس کا مرتا ہے، تمہارا مرتا ہے یا ہمارا امام مرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں لندن گیا دورے پر، اور جب میں ایئرپورٹ سے نیچے اترا نا تو باہر آیا، تو وہاں ایک بندہ بھاگتا ہوا آیا اور میرے قدموں میں گر گیا، اور میں نے کہا کیا کر رہے ہو، کیوں خواہ قدموں میں گر رہے ہو، کون ہو، کدھر سے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور مجھے معاف کر دیں۔ کب معافی کی وجہ، معاف کروں کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا اصل میں جب آپ ختم نبوت کی تحریک چلا رہے تھے، آپ پر جن ظلم کیا نا، ان میں بھی شامل تھا،
ہم دو لوگ تھے جنہوں نے آپ پر ظلم کیا، زیادتیاں کی اور آپ کو مارا، ختم نبوت کے اوپر مارا، اور برف کے بلاک لے کر آتے ان کے اوپر لٹا کر کئی گھنٹے ایسے گزارتے تھے۔ ہمارے بزرگوں نے دین کا نام نہیں چھوڑا، اپنی تبلیغ کو نہیں چھوڑا، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، اور کہا کہ میں وہ لوگ، ایک تو مر گیا ہے لیکن حکومت نے مجھے پیسے دیے ہیں اور میں باہر آ گیا ہوں، کہا مجھے معاف کر، فرما کہ اب معافی نہیں، معافی رب سے مانگے ہیں۔ تو لہذا یہ جو دین والے لوگ ہوتے ہیں، دین والے لوگ اللہ کے بڑے خاص بندے ہوتے ہیں، بڑے قریب ہوتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کی کانڈ نہیں لگنے دیتا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ دنیا ساری اس کے مخالف ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، لیکن اللہ رب العالمین اس کی شان کو بلندی کرتا رہتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ دین، یہ اسلام نے ہمیں عزت دی ہے، یہ مقام وقار اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ اب کوشش یہ کریں کہ اسلام ہی برسر اقتدار آئے، اسلام کے لیے کوشش کریں، اپنے آپ کو اسلام کے لیے وقف کریں، ساری زندگی لوگوں کو نعرے لگاتے رہیں۔ قبر میں یہ لوگ آئیں گے؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ پاک، کبھی کہہ سکتے ہیں یا اللہ پاک مجھے نواز شریف کا موت دینا، جہاں حشر نواز شریف کا ہو میرا حشر بھی وہاں کرنا؟ کبھی کہہ سکتے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر زرداری کا حشر ہو میرا بھی حشر بھی وہاں پر ہو؟ نہیں کہہ سکتے نا۔ لیکن میں کہہ سکتا ہوں یا اللہ پاک جو حشر، جو مقام بابا جی خادم صاحب کو ملا ہے، یا اللہ پاک مجھے بھی وہ عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ جہاں میرے بابا جی ہوں میں بھی وہاں جانا چاہتا ہوں یا اللہ پاک۔ اس لیے باتوں سے کام نہیں بنے گا، عملی طور پر کام کرنا پڑے گا۔ بے شک۔ زیادہ کوشش کریں، اپنے دین کی خاطر، اپنے اسلام کی خاطر کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام، اس پاکستان میں جس مقصد کے لیے یہ پاکستان بنا ہے، اللہ تعالیٰ اس پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ عطا فرمائے۔ وہ کوئی بھی صد ہو، کوئی بھی لے کر آئے، ہم اس کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر ہماری موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔